بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو پورا قرآن پاک ہی ہر اعتبار سے حسن کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ کتاب قیامت تک پیش آنے والے انسانی مسائل کا حل اپنے اندر رکھتی ہے۔ ہم اس کتاب کی بہت ہی پیاری سورۃ رحمان کی پہلی 4 آیات کی خصوصیت کے بارے میں آج بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ قرآن کریم کا حسن ہر اعتبار سے ہی ہے۔ جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری اپنے کلائمیکس پر ہم سب کو نظر آتا ہے۔ سورۃ رحمان قرآن پاک کی اس اعتبار سے بھی ممتاز سورت ہے۔ اس کی 4 آیات پر اگر غور کریں گے تو بہت ہی بہترین حقائق آپ کے سامنے آئیں گے، جو آج چن کر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن ذوق اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے اونچی چیزوں کا اس سورت کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت ہے الرحمن، ایک آیت ہو گئی یہاں پر۔ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہے؟ وہ نام رحمان ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے رحمت۔ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ رحمت الہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے صرف اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک رحمت خداوندی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرأت کر کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی۔ آپ خود ہی اب اندازہ کر لیجئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو ہماری تو سب سے بڑی ضرورت ہی رحمت الہی ہے۔ پھر ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر اپنے اعمال کو لے کر جنت میں جا سکتے ہیں؟ رحیم صفت ہے، رحمت دائم اور مستقل ہے، تو رحیم اس وقت لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب رحمت دائمی اور مستقل ہوتی ہے، اور رحمان کا مطلب ہے ٹھاٹھی مارتا ہوا رحمت کا سمندر۔ اب دوسری آیت علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت انسان کے پاس سے جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر رحمان کی رحمانیت ہے۔ رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ جو علم بھی انسان کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہر قسم کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن تمام علموں میں چوٹی کا علم، بلند ترین علم، سب سے اعلیٰ علم قرآن کا علم ہے۔ اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا نام رحمان۔ جتنے علم اللہ تعالیٰ نے سکھائے ان سب میں بہترین علم قرآن ہے۔ تیسری آیت ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے حیوان کو بھی کیا، آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو انسان کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس آیت میں ایسا ہی کیوں کہا گیا ہے؟ خلق الانسان، اس کی تمام مخلوقات میں اس کی تخلیقی معراج، اس کی تخلیق کا نقطۂ عروج انسان ہے۔ یہ وہ ہے جو بس جس کو ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اب چوتھی چیز ہے علامہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ بینائی اللہ تعالیٰ نے دی، سماعت اللہ تعالیٰ نے دی، جتنے بھی انٹرنل کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بہت ہی کوالٹیز ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے۔ بہت سی ایسی سیم کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی مخلوقات کو بھی نوازا ہے، مگر سب سے اعلیٰ کلام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ حیوان اور انسان کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ اس گویائی کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ کر اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت زبان ہے۔ یہاں 4 آیات پوری ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی صفت رحمت ہے، جس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضرورت مند ہیں۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی نیک ہو، پارسا ہو، جتنا مرضی نمازی ہو، جتنے بھی نیک اعمال کر لے، ان کی اعمال کی ویلیو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے جو علم پیدا کیے ان میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے۔ جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ان میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ان میں سب سے بڑی صلاحیت بیان ہے۔ ان سب کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلند ترین 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ رحمان کے شروع میں ہی بتا دی ہیں۔ ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک حدیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں عثمان بن عفان۔ اس میں ایک کاویہ نظر آتا ہے، رحمان، قرآن، انسان، بیان، عثمان، عفان۔ عثمان ابن عفان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قوت بیان جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس کا استعمال کسی گھٹیا علم کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک محاورہ ہے کہ توپ سے مچھلی نہیں ماری جا سکتی۔ بس یہی بات ہے کہ جیسے توپ مچھلی مارنے کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ بڑے بڑے حملے کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، بڑی قوموں کے لیے بنائی گئی ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، اسی طرح زبان ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے، اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے۔ قرآن کو بیان کرو، خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو۔ آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بے شک 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، لیکن اس میں قیامت تک پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہاں، کھوجنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، قرآن پاک کی گہرائی کو سمجھنا پڑے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے گواہی لی کہ اے لوگو، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا کہ نہیں؟
پورے مجمع نے کہا جی ہاں، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے پورے کا پورا دین ہم تک پہنچا دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔